بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین، اور آپ کے جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک کا بھی انتظار رہتا ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کیجیے پروگرام سنتے ہوئے، تاکہ جو ہے وہ سے بڑی رہنمائی حاصل وہ جو ہے وہ اگر نیکسٹ پروگرام دیکھنا ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور دوسرا یہ کہ پروگرام اگر پسند آئے تو لائک کر دیا کریں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت حکومت سازی کے مراحل میں ہے، اور ڈیفینیٹلی کہ سارے صحافی اس معاملے میں بہت زیادہ بزی ہیں، اور کوئی بھی ایسی پروڈکشن بھی بندہ نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو، تو میں تو پروڈکشن کی عادی بھی نہیں ہوں۔ تو ناظرین، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک تو پہلے نمبر پہ میں آپ کو یہ خبر دوں گی کہ یہ آپریشن سوئفٹ آج یہ ہے اپنا 27 جو ہے وہ فیبرری ہے، اور اس دن 5 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 2019 کی 27 فیبرری کو بھارت نے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت کے 2 جہازوں نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا، اور ہمارے جو ہے وہ شاہینوں نے جو ہے وہ پاک فوج کے شاہینوں نے بھارت کے 2 جہازوں کو مار گرایا تھا، اور ابھی نندن کو بھی گرفتار کر لیا تھا، اور آج اس کے 5 سال پورے ہو گئے۔ تو اس کے لیے ہم پاک فوج اور پاک فضائیہ کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں، اور جن ہمارے فوجی حضرات نے یہ کام کیا تھا ان کو بھی سیلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جو ہمارے ہوتے ہیں ادارے، سیاستدان ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہوتے ہیں، اور حکومت سازی وہی کرتے ہیں، اور انہی کو سوٹ کرتی ہے، اور انہی کرنی چاہیے۔ اور فوج جو ہوتی ہے وہ بھی ہماری سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمارے ملکی امور کو بھی دیکھتے ہیں، کہ ملک کی نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں اور ایک وہ علاقائی سرحدیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو ہے وہ میرا کل کے پروگرام کے اندر جب میں اپارا میں گئی اور میں نے تمام اپارا کا وزٹ کیا اور تمام تاجر برادری حضرات سے بات کی، تو اس سے پہلے میں سرکاری ملازمین کو کہہ لو A to Z، اور اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہر ٹائپ آف لائف کے بندوں کے ساتھ بات کر چکی تھی۔ تو یہ اپارا جو ہے وہ سینٹر آف پنجاب کے اسلام آباد کے اندر ہے۔ اس کی مارکیٹ جو ہے وہ بڑی کچھ بھی ڈی چوک پہ کچھ ہو یا پارلیمنٹ میں یا کچھ، تو بڑی متاثر ہوتی ہے، تو بڑے متاثرین میں سے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پھر جو میں نے یہ پروگرام کیا تو اس کے بعد جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ ایک تو یہ تھی کہ مطلب جس طرح کہ باقی لوگ کہہ رہے ہیں اور ہمارا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ جی وہ کوئی بھی حکومت چلتی نظر نہیں آتی، تو ناظرین یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل مریم نواز نے جو ہے وہ اپنا حلف لیا، ان کو مبارکباد، اور وہ انہوں نے بہت اچھی نہ صرف اسپیچ کی بلکہ اس کے بعد وہ سیدھی تھانے گئیں، اور تھانے میں جا کر کے انہوں نے وہ کیا۔ تو ناظرین، یہ ان کا ایک گڈ جسٹر تھا، بینگ اے فیمیل، ایک فرسٹ وزیر اعلیٰ کے بجائے ہم اس کے بیٹھ کے تنقید کرنی شروع کر دیں، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے ان کا طریقہ کار اپنا ہوگا، جو ان کا عقل فہم و فراست ان کے والد ان کے سر پر موجود ہیں، ان کے چچا وزیر اعظم بننے والے ہیں، تو یہ ان کا اپنا فیل ہوگا، اور ہم لوگ بیٹھ کر کے ان کو جج کرنے شروع کر دیں، پہلے دن ہی ہم ان پر تنقید شروع کر دیں اور ان کو اس پہ لے آئیں کہ پہلی دفعہ وہ پالیٹکس میں آئی ہیں، پہلی دفعہ انہوں نے اس حلف لیا ہے، وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر ہیں، تو وہ یہ نہیں ہمیں ایک لمحے کے لیے بنا چاہیے کہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور کلثوم نواز کی بیٹی ہیں، تو کم از کم ہمیں اتنا تو ان کو دینا چاہیے کہ پہلے دن ہی ہم ان کو اٹھ کے جب وہ تنقید کا نشانہ تو نہ بنائیں کہ وہ تھانے کیوں گئیں اور یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا۔ ظاہر ہے کہ ان کی صوابدید ہے، وہ آپ کی صوابدید نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، میں یہاں پر یہ کہوں کہ جب سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چل سکے گی، ایوری واک آف لائف یہ کہتی ہے، تو اس کے لیے کل کے پروگرام میں یہ واضح ہوا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دھرنے شروع ہو جائیں گے، احتجاج شروع ہو جائے گا، کہ جو پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے۔ اب دیکھیں، کل جو ہے وہ اس نے مریم نواز نے حلف لیا، اور اپوزیشن جو تھی وہ باہر جا کر کے بیٹھ گئی اور انہوں نے دھرنا دے دیا، وہ پارٹ آف اس کے گورنمنٹ کے نہیں بنے۔
تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں ناظرین کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کس لیے ڈرتے ہیں کہ حکومت نہیں چلے گی، لوگ کیوں کہتے ہیں کہ حکومت نہیں چلے گی۔ اسی طرح مرکز کے اندر بھی یہ لوگ یہی کریں گے کہ یہ باہر جا کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پہلے تو ان کے جو صدر ہیں تھے، ہم ان کو کیا لفظ کہ ہم صدر پاکستان ہیں، ان کی ایک عزت ہے، ان کا ایک ریگارڈ ہے عارف علوی صاحب کا، لیکن معافی چاہتے ہیں ابھی کبھی انہوں نے اس ریگارڈ کو قائم نہیں رہنے دیا۔ ملک کے لیے، ملکی مفاد کے لیے کبھی انہوں نے اپنے اس عہدے کا استعمال ہی نہیں سرے سے کیا، کہ انہوں نے جب اجلاس کی اجازت ہی نہیں دی اور پھر یہ اسپیکر کا انہوں نے رستہ نکالا۔ تو ناظرین اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جی شرکت نہیں کریں گے اور جو ہے وہ اپنا احتجاج کریں گے اور یہ کریں گے اور آئیں گے نہیں اور ایبسنٹ ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اس دن سارے لوگ حلف اٹھائیں گے۔ تو ایک جب بندہ الیکٹ ہو کر آتا ہے تو جب سب لوگ حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت حلف اٹھاتے تھے، اس دن سے ہی ان کا احتجاج شروع ہو جائے گا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج کے اس میں نہ تو کوئی کام ہو سکے گا اور نہ جو ہے وہ کرے گا۔ تو کیا یہاں سے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ پی ٹی آئی کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا چاہیے۔ ناظرین جتنے تک میں نے سروے کیا ہے، میں آپ کو ون تھنگ کلیئرلی بتا دوں کہ جو بندہ بھی کے پی سے تعلق رکھتا ہے اور پختون ہے، ناظرین وہ 95% پختون جو ہیں وہ کسی بھی اس سے ان کا تعلق ہو، اوپر سے لے کے نیچے تک کی میں بات کر رہی ہوں، ہائی لیول سے لے کے نیچے تک کی، تو وہ ان جو ہے وہ عمران خان کا دم بھرتے ہیں۔ 95% لوگ پختون جو ہیں وہ عمران خان کا، یا 92 اب کر سکتے ہو، پختون سارے کے سارے عمران خان کا نام لیتے ہیں اور پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں اور عمران خان کا نام لیتے ہیں، انہیں صرف عمران خان چاہیے۔ کسی بھی آپ پختون کے منہ سے کسی دوسرے لیڈر کا نام نہیں سن سکتے۔ اب جو پنجابی ہیں، جب میں نے کل یہ سارا سروے کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے اندر باقی صوبوں سے بھی میں نے اپنی رپورٹنگ کی، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جو باقی ہیں وہ ان میں سے تقریباً جو ہے وہ اپنا 100% میں سے جو پنجابی ہیں وہ مور دین 85% ہیں وہ صرف نواز شریف کا نام لیتے ہیں، وہ صرف نواز شریف کا نام لیتے ہیں۔ انہیں نواز شریف جو ہے اور مسلم لیگ پی ایم ایل این جو ہے وہ بہت عزیز ہے۔ تو مطلب 85% لوگ صرف نواز شریف کا نام لیتے ہیں، اور جبکہ 95% لوگ جو ہیں وہ پختون جو ہیں وہ صرف عمران خان کا نام لیتے ہیں، اور وہ عمران خان ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں ہر حال میں۔ تو ناظرین یہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اپنا ایک ہمارے ہاں اس چیز کا کو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون کہاں اس وقت بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے سندھ کے اندر آپ جائیں تو وہ لوگ پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیں گے، ان کا سب وہاں پر مختلف آراء صاحب کی ملیں گی آپ کو، لیکن کے پی اور پنجاب میں یہ دو چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ بلوچستان میں بھی آپ لوگوں کو مختلف لوگ ملیں گے، لیکن کے پی اور پنجاب کے اندر جو ہے پختون سارے کا سارا جو ہے وہ 95% عمران خان کا نام لیتا ہے۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے اپوزیشن کو قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد جب وہ باہر آ گئے اور باہر نکل آئے اور نکل کے جب وہ گورنمنٹ میں نہیں رہے تو وہ روڈوں پہ رہے، اور انہوں نے شدید عوام کی زندگی کو متاثر کیا۔ اب جب کہتے تھے انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ہمیں ویسا مینڈیٹ نہیں ملا، جبکہ ادھر سے یہ وہ بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ دیکھ لیں کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم نہیں بنا پائی، یہ بات بھی کہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس گورنمنٹ میں شریک نہیں ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو بھائی اگر دھاندلی ہوئی ہوتی تو وہ نواز شریف کو پرائم منسٹر تو بنا لیتے نا، بقول آپ کے، ہم نہیں کہتے۔ پھر شروع دن سے کہنا شروع کر دیا لاڈلا آ گیا، لاڈلا آ گیا، لاڈلا آ گیا۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کا دل بہت بڑا ہے، پنجابی ہمیشہ دینے والوں میں سے ہوتا ہے، لینے والوں میں سے نہیں ہوتا۔ انسپائٹ آف دس جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اپنا پنجاب کی جو قیادت ہے وہ اس کے کو جو ہے وہ ان کو وزارت نہیں ملی تو وہ لوگ چپ ہو گئے۔ نواز شریف کو لاڈلا لاڈلا کہنا شروع کر دیا، بلاول بھٹو نے کہنا شروع کر دیا، پی ٹی آئی نے یہ کام شروع کیا، میڈیا نے شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے بلاول بھٹو نے بھی کہنا شروع کیا، جنہیں تو زرداری صاحب نے منع کیا تو وہ رک گئے، لیکن جو ہے وہ باقی لوگ نہیں رکے۔
تو اینڈ میں کیا ہوا کہ جب آپ یہ بھی ساتھ کہتے ہو کہ نواز شریف اپنی سیٹ ہار گئے، تو اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی کہتے ہو کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ لاڈلے کے لیے آپ ہی اپنا ہی بیان سے مکر جاتے ہو، اپنے ہی بیان پہلے دیتے ہو، ایک سنیریو بناتے ہو سوشل میڈیا کے اوپر، ایک پلاننگ بناتے ہو سوشل میڈیا کے اوپر، اور جو ہی وہ پلاننگ بن جاتی ہے اس کے بعد اسی سے مکر جاتے ہو، اور اس کے بعد اگلے اسٹیج پر آ جاتے ہو۔ تو ان حالات میں ملک چلنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس حالات میں جب یہ لوگ یہ سب کچھ کریں گے تو حکومت کیسے چلے گی؟ اب ایسے میں شہباز شریف کی ایسی کون سی پرابلم ہے کہ مسلم لیگ PMLN کی کہ وہ وزیر اعظم بن کر زرداری کی سے صرف پیپلز پارٹی صرف انہیں ووٹ دے گی اس کا وزیر اعظم بننے کا، اس کے علاوہ ان سے سینٹ کا بھی اسپیکر لے گی، چیئرمین لے گی، قومی اسمبلی کا بھی جو ہے وہ اسپیکر لے گی، اس کے علاوہ وہ گورنر کی بھی بات کریں سارا، لیکن کہنے ہیں کہ وہ حکومت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، گالیاں آپ ہی کو پڑیں، جس کا دوسرا مطلب ناظرین یہ ہے کہ یہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کو سیاست کے میدان سے فارغ کر دیا جائے، اور اتنا بڑا عوام کا ایک وہ ہے ہجوم جو کہ نواز شریف کا اور PMLN کا دیوانہ ہے، اور ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے حکمرانوں کی کہ کس جو ہے وہ سول گورنمنٹ نے کام کیا، تو آپ کو سوائے PMLN کے کوئی نام نہیں نظر آئے گا۔ بے نظیر کے دور میں بھی کچھ کام ہوا، کچھ قانون سازی درداری صاحب کے بھی دور میں ہوئی، لیکن نواز شریف نے وہ کام کیا کہ جس نے اس ملک کو اسٹرانگ کیا۔ تو ناظرین اب آپ دیکھ لیں کہ اب کچھ لوگ یہ بھی بیانیہ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی جان بوجھ کے اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو بلایا، اور بلا کے مجھے اتنی آؤٹ آف دا ریکارڈ باتیں جو میڈیا پر میں نہ سمجھتی ہوں کہ کل مندی ہے کہنی ہے، اور نہ میں کہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ نے بلایا اور بلا کر کے اس کو جو ہے وہ بننے نہیں دیا، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ PMLN جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ناظرین اس طرح کی باتیں اڑانا اور اس طرح کی چیزوں کو حقیقت میں دینا تاکہ پھوٹ پڑ جائے۔ اب بتائیں کہ یہ جو لوگ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ حکومت نہیں چلے گی، تو اب جو لوگ کہ عمران خان کے دیوانے یا پختون بھائی ہیں، ان کا تو کہنے کا ایک مقصد ہے کہ میں نے عمران خان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن باقی لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی جب یہ لوگ باہر دھرنا دے رہے ہوں گے، یہ لوگ جب باہر تماشے کر رہے ہوں گے، تو سارے ہمارے جو میڈیا یہ تو ان کی طرف لگا ہوا ہوگا، تو اندر گورنمنٹ کچھ کر بھی رہی ہوگی تو میڈیا کو اس سے کیا لینا دینا؟ جو انہوں نے عمران خان کے 126 دن کے دھرنے میں کیا تھا ہمارے میڈیا نے، وہی میڈیا تاریخ دوبارہ دہرائے گا۔ تو اس وقت پھر جو ہے وہ حالات عالمی میڈیا جو ہے وہ دوگلا پن دیکھ لیجئے ناظرین، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ عالمی میڈیا نے جو ہے وہ اس وقت 67 ممالک کے پاکستان کے ساتھ ارد گرد صوبات میں الیکشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور نہ بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے پوری اپوزیشن کو کچل دیا، اکیلی گورنمنٹ نے الیکشن لڑ کر کے بیٹھ گئی، جو کچھ بھی ہوا ایک لائنز کی صدر کی خبر سے زیادہ کسی نے نہیں، عالمی میڈیا نے نہیں چلائی۔ اور بھارت کے اندر نریندر مودی بابری مسجد کو ہٹا کر کے مندر بنا رہا ہے، جو قیامت کشمیر کے اندر ڈھائی جا رہی ہے، جو ظلم و ستم، اس کے لیے میں کل کا پروگرام رکھ رہی ہوں صرف کشمیر اور پیلسٹائن کے اوپر، وہ میں آپ کو بتاؤں گی جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ اس پر ایک لفظ بھی ہماری عالمی برادری، ہمارا BBC، ہمارا واشنگٹن پوسٹ، ہماری عالمی برادری جو ہے وہ نہیں دیکھتی کہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، اور نریندر مودی کیسے انتخابات کراتا ہے اور کس طرح وہ حکومت میں آتا ہے۔ وہاں جو کچھ ہوتا ہے، وہاں جو لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، بنگلہ دیش میں جو اپوزیشن کو کچل دیا گیا، وہاں پر قانون کی کوئی وہ نہیں ہے، وہاں پر عالمی قوانین مر گئے ہیں، صرف عالمی قوانین پاکستان کے لیے۔ ہم ان کے کرٹیسزم کا کسی قسم کا بھی نوٹس نہیں لیں گے، ہمارا بین الاقوامی میڈیا کچھ بھی کرٹیسائز کرے، ہمیں اس سے کوئی کیئر نہیں، ہمیں اپنے ملک کو چلانا ہے، ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ناظرین جو ہے وہ پلیز، اگر میڈیا بھی سپورٹ نہیں کرے گا گورنمنٹ کو، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ گورنمنٹ واقعی نہیں چل پائے گی۔ تو میڈیا کو اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا، اور پلیز جو سازشیں ہمیں بعد میں پتہ چلتی ہیں، PTI چل چکی ہوتی ہے، پلیز ان سازشوں کا پہلے سے اندازہ کیجئے
اور ان لوگوں کو اس کا پابند بنائیے کہ یہ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں تو آ کر کے بیٹھیں اور حکومت سازی میں حصہ لیں، اور اگر نہیں لیتے تو اس ملک کے ساتھ ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹیے کہ ملک کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، اس ملک کے اس کے ساتھ اتنے ارب لگا کر کے ہمارا انتخابات ہوئے ہیں، کوئی بلی چوہے کا کھیل تو نہیں ہے. ہماری ایک ساورن کنٹری ہے، ایٹمی پاور ہے، میں واحد اسلامک ملک ہے ایٹمی پاور کا. ہم جو ہے وہ اس چیز کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے. اور بہت ہو گیا. اب اگر یہ احتجاجی سیاست کریں گے تو ان کو جب اس چیز کا پابند بنایا جائے کہ ایوانوں میں بیٹھیں اور کام کریں، اور اس چیز کی ان کو تنخواہ ملے گی. اور اگر وہ ایوان میں بیٹھ کے کام نہیں کرتے تو اس کے لیے میرے اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ہی سوچنا چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پر جس قدر اس وقت الزامات لگ رہے ہیں ملک کے اندر اور ملک کی عوام لگا رہے ہیں، وہ نہ سنے جا سکتے ہیں اور نہ یہاں پہ بیان کیے جا سکتے ہیں. جیسی کہانیاں گڑی جا رہی ہیں، جو کچھ کیا جا رہا ہے، وہ آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ان لوگوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ چلانی چاہیے اور چلنی چاہیے. اور اگر شہباز شریف جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پی ایم ایل این اس گورنمنٹ سے ختم ہو جائے گی، تو شہباز شریف کیوں آ رہے ہیں حکومت میں؟ پی ایم ایل این کیوں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنی مجبور ہو گئی ہے؟ کیوں اتنی شرح؟ پیپلز پارٹی کا تو وہ نہیں ہے. بے نظیر کے بعد بھٹو کا نعرہ لگا کر کے آج دن تک جو ہے وہ انہوں نے سب کچھ کیا. لیکن پیپلز پارٹی تو جو ہے وہ اپنے سارے فائدے اٹھا کر کے اپنی ووٹ بینک کو، جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنا بڑھا لیا، اس طرح پھر بڑھا لے گی اپنی سازشیں چل کے سب کچھ کر کے. تو پی ایم ایل این کی واحد جو پنجاب کی سیاسی بڑی جماعت ہے، اس کو ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے دیکھے گا. کیا اس وقت عوام کا ریئیکشن نہیں آگے جو بہت جینوئن اور بہت پڑھے لکھے اور بہت سمجھدار لوگوں کا ریئیکشن ہوگا؟ تو کم از کم شہباز شریف کو بہت کچھ سوچ سمجھ کر یہ حکومت لینی چاہیے. یہ اس وقت جو ہے وہ بہت قربانی پی ایم ایل این نے دی ہے. اب آگے جو ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ انہیں اپنی پارٹی کی بقا کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اور ہمارے اداروں کو اور ہمارے سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مل کے جب بیٹھ جائیں گے، ہماری ساری پارٹیوں کو یہ سنی اتحاد ہو، پی ٹی آئی ایکس ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، کہ ہم مولانا صاحب ہوں، میں تو کہتی ہوں وہ بھی اقتدار میں آئیں. مولانا صاحب ہمارے ایک بہت گریٹ وہ ہیں. مولانا خدا نہ کرے اللہ ان کو طویل حیات دے. ایک دن اگر وہ نہ ہوئے تو اب لگ پتہ جائے گا مولانا کا کیا رول ہے اس ملک کے اندر نا. تو اتنے ہمارے شاندار، تو یہ آپس میں مل کے بیٹھ جائیں، سیاستدان آپس میں ایک ہو جائیں، تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آ کر کے بیچ میں اپنا رول پلے کرے گی؟ تو تب جب آپ لوگ خود ہی تو موقع دیتے ہیں پھر ان کو. ابھی بنی بنائی حکومت کو اگر آپ چلنے نہیں دیں گے، اتنے پیسہ لگا کے، آپ ہی تو کہتے تھے الیکشن نہیں ہوں گے. جب الیکشن ہو گئے تو ہر روز آپ کا بیانیہ بدلے گا، ہر روز جب بیانیہ بدلے گا تو بین الاقوامی میڈیا بھی اور ہمارا میڈیا بھی نکل کر کے اداروں کو برا کہنا شروع کر دے گا، جو بندہ اقتدار میں آئے گا اس کو برا کہنا شروع کر دے گا. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اگر وہ لوگ باہر بیٹھ گئے تو بجائے اس کے ان پر تنقید کی جائے، الٹا مریم نواز پر کی جا رہی کہ وہ جی تھانے پہنچ گئی. یہ نہیں چلے گا کہ اب کل کو شہباز شریف اتنی قربانیاں دے کر حکومت میں بھی آئیں اور اس کے بعد یہ ہو جی کہ گورنمنٹ بری ہے اور وہ جو ہے وہ باہر جو احتجاج کے ہیں وہ پورے چینلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں اور سارے چینل جو ہے وہ دھرنے کی طرح ان کی کوریج کر رہے ہوں. اس چیز کا شہباز شریف کو بھی مست بھی پہلے سوچنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے، جو لوگ گورنمنٹ بنا رہے ہیں ساری پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ گیم جو کھیلنے جو جا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے آنے ہاتھوں سے نمٹنا پڑے گا. آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد سارے بیاسرہ بیار و مددگار لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.